بہت دن ہوئے ملک ختن میں ایک بادشاہ فیروز بخت حکومت کرتا تھا۔ وہ نہایت سخی، رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی سلطنت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ کیا کسان اور کیا باغبان سب خوشحال تھے۔ کیا تاجر اور کیا نوکر چاکر ہر نعمت سے مالا مال تھے۔ برے کاموں کی طرف کسی کا دھیان نہ تھا، کہیں کسی چور ڈاکو کا نشان نہ تھا۔ مسافر ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بے خوف ہو کر سفر کرتے تھے۔ بھاری قیمتی سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کے تجارتی قافلے ملک سے صحیح سلامت گزرتے تھے۔ بادشاہ فیروز بخت کے انصاف کا ایسا ڈنکا بجا تھا کہ کسی کو ظلم اور بے انصافی کرنے کا حوصلہ تک نہ ہوتا تھا۔ ہر دل پر شاہ کی ایسی دھاک بیٹھی تھی کہ کسی کو کسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ انہی باتوں کی وجہ سے ملک میں ہر طرف امن و امان تھا۔ کیا چھوٹے کیا بڑے، سب بادشاہ کے جان و مال کو دعائیں دیتے تھے۔ رعایا کا تو یہ حال کہ خوشحال اور ہر نعمت سے مالا مال، لیکن بادشاہ کا یہ حال کہ ہر وقت غم سے نڈھال۔ یہ غم اولاد کے نہ ہونے کا تھا۔ دن رات اسے یہی غم کھائے جاتا کہ میرے بعد اس سلطنت کا وارث کون بنے گا۔ بیٹے کی تمنا ایسی تھی کہ ہر وقت اسے بے چین کیے رکھتی تھی۔ آخر اس کی حالت پر خدا کو رحم آیا اور اس وقت جب کہ اس کی عمر 60 سال کی ہو چلی تھی اور وہ اولاد کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، اس کی ملکہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ لڑکا کیا تھا؟ چاند کا ٹکڑا تھا، ایسا حسین، ایسا خوبصورت کہ جس نے دیکھا بے ساختہ سبحان اللہ کہا۔ بادشاہ نے اس کا نام جان عالم رکھا اور اس خوشی میں خزانوں کے منہ کھول دیے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں اشرفیاں خیرات کیں، شہزادے کے نام پر مدرسے، مہمان سرائیں، مسافر خانے بنے، اپنے تمام درباریوں کو قیمتی خلعت انعام میں دیے اور شہزادے کے پیدا ہونے کی خوشی میں رعایا کو 1 سال تک کا لگان معاف کر دیا۔ شہزادہ جان عالم بادشاہ فیروز بخت کو بڑی منتوں مرادوں کے بعد نصیب ہوا تھا، اس لیے اس نے جان عالم کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے بہترین بندوبست کیا۔ اس کے لیے دور دور سے استاد منگوائے گئے کہ ہر علم اسے پڑھائیں، ہر فن اسے سکھائیں۔ اس تعلیم و تربیت کی بدولت شہزادہ جان عالم نے وہ ہاتھ پاؤں نکالے کہ 10 برس کی عمر میں ہی ہرن کے سینگ چیر ڈالے۔ تیر، تلوار، نیزہ، خنجر، ہر ہتھیار کے چلانے میں ایسی مہارت ہوئی کہ جو دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ خوبصورت تو وہ تھا ہی، جب لوگ اس کی لیاقت و مہارت کو دیکھتے تو بے اختیار واہ واہ اور سبحان اللہ کہتے تھے۔ رعایا جس قدر بادشاہ فیروز بخت پر جان چھڑکتی تھی، اسی طرح شہزادہ جان عالم کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے، شہزادہ جان عالم گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلا۔ چند پیادے اور سپاہی حفاظت کے لیے ساتھ تھے اور آگے آگے ہٹو بچو کی صدائیں لگاتے جاتے تھے۔ ایک جگہ شہزادہ کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ جمع ہیں، ایک مجمع لگا ہے اور اس مجمع سے بار بار واہ واہ سبحان اللہ کا شور اٹھتا ہے۔ شہزادہ گھوڑا روک کر ادھر گیا، دیکھا کہ ایک بوڑھا 70-80 برس کی عمر، سن کی طرح سفید، لمبی سی داڑھی، نہایت ضعیف، پنجرہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ پنجرے میں ایک خوبصورت طوطا ہے جو طرح طرح کے لطیفے اور دلچسپ قصے بیان کرتا ہے اور لوگ خوش ہو کر واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ شہزادے کو دیکھتے ہی طوطا اس بوڑھے سے کہنے لگا، لو بڑے میاں، آج تمہاری قسمت کا ستارہ چمکا ہے۔ شہزادہ جان عالم جیسا شہزادہ تمہارے پاس آیا ہے، آج تمہاری قسمت پلٹ جائے گی۔ طوطے کی یہ باتیں سن کر شہزادہ جان عالم حیران رہ گیا۔ لوگوں نے ایک طرف ہٹ کر شہزادے کو راستہ دے دیا۔ شہزادے نے گھوڑا بڑھایا اور اس بوڑھے کے قریب جا کر طوطے کا پنجرہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر طوطے کی قیمت پوچھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بوڑھا کچھ کہتا، طوطے نے شہزادے کی بات کا جواب دیا، حضور، غریب کے مال کا مول ہی کیا، حضور جو بھی عنایت کر دیں۔ جان عالم کو تو پہلے ہی اس بات کی حیرانی تھی کہ یہ طوطا باتیں کرتا ہے، اب اور زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ ادب اور سلیقے سے گفتگو کرنا بھی جانتا ہے۔ جان عالم نے خوش ہو کر طوطے کے مالک کو 1,00,000 روپے اور ایک خلعت عنایت کیا اور پنجرہ ہاتھ میں لیے شاہی محل کو روانہ ہوا۔ طوطے نے ایک دنیا دیکھ رکھی تھی، ملک ملک کی سیر کی ہوئی تھی۔ اس نے شہزادہ جان عالم کو ایسے ایسے دلچسپ قصے سنائے، ایسی ایسی عجیب حکایتیں بیان کیں کہ شہزادے کو اس سے بے حد محبت ہو گئی۔ دن رات میں کسی وقت بھی طوطے کو اپنے سے جدا نہ کرتا تھا۔ جتنا لطف اسے طوطے کی باتوں میں آتا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ طوطا بھی شہزادے کے ذوق و شوق کو دیکھ کر ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ بڑے بڑے دانا دنگ رہ جائیں اور بڑے بڑے عالموں کے سر چکر کھائیں۔
شاہی محل کی کنیزیں اور لونڈیاں بھی طوطے کی باتوں کو بڑے شوق سے سنتی تھیں، اور جب طوطا باتیں کر رہا ہوتا تو 100 کام چھوڑ کر کسی نہ کسی بہانے اس کی باتیں سننے کو جان عالم کے پاس آ موجود ہوتیں۔ شہزادہ جان عالم اپنے آپ کو شروع ہی سے بہت خوبصورت سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ ایک دن اس نے غسل کیا، نیا زرق برق لباس پہنا اور خوب بن ٹھن کر اپنی ہیرے جواہرات جڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آئینہ سامنے رکھ کر لگا اپنا عکس دیکھنے اور جی ہی جی میں اپنی خوبصورتی کی تعریف کرنے۔ کوئی دم میں کنیزیں اور لونڈیاں بھی آ موجود ہوئیں۔ شہزادے کو جو اپنی خوبصورتی کی جی ہی جی میں تعریف کرتے دیکھا تو لگیں ایک دوسرے سے بڑھ کر شہزادہ جان عالم کی تعریف کرنے۔ ایک نے کہا، حضور کے سامنے تو چاند بھی پھیکا معلوم ہوتا ہے۔ دوسری نے کہا، قربان جاؤں ایسی پیاری صورت پر، سورج بھی دیکھے تو شرم سے اپنا منہ بادلوں میں چھپا لے۔ تیسری بولی، جی ہمارے شہزادے حضور کو تو خدا نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ چوتھی نے کہا، ہمارے شہزادے کو تو خدا نے ایسا حسن دیا ہے کہ حوریں بھی دیکھیں تو شرما جائیں۔ پانچویں بولی، ہمارے شہزادے حضور تو حسن میں اپنی مثال آپ ہیں، کوئی انسا ہوا ہے نہ ہوگا۔ لونڈیاں تو یوں بڑھ بڑھ کر شہزادے کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھیں، اور طوطا اپنے پنجرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی خاموشی پر شہزادے کو بے حد تعجب ہوا۔ اس نے کہا، میاں مٹھو تم کیوں خاموش ہو؟ طوطا خاموش رہا تو ایک کنیز بولی، سچ سچ کہنا میاں طوطے، اس سج دج کی صورت کبھی تمہاری نظر سے گزری ہے؟ شہزادے حضور سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی دنیا میں ہے؟ طوطا پھر بھی چپ رہا۔ اب تو جان عالم کو غصہ آیا اور اس نے کہا، سنو میاں مٹھو، اگر تم نے اس بات کا جواب نہ دیا تو میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ طوطے نے جواب دیا، مالک میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، اور سچ کہوں تو اس سے خرابی پیدا ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ میرا منہ نہ کھلوائیے، مجھ سے سچ نہ بلوائیے۔ اس پر شہزادہ جان عالم اور بگڑا اور کہنے لگا، یہ تم کیا باتیں بنا رہے ہو؟ خرابی پیدا ہوتی ہے تو ہونے دو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں جو کچھ معلوم ہے سچ سچ کہو۔ یہ سن کر طوطے نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا، جیسے حضور کی مرضی، آپ سچ سچ ہی جاننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ یہاں سے بہت دور شمال میں ایک ملک ہے، زرنگار اس ملک کا نام ہے۔ ملک ایسا خوبصورت ہے کہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آیا ہوگا۔ وہاں کی شہزادی انجمن آرا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں۔ اس کا حسن سچ مچ چاند کو شرماتا ہے، اور سورج اسے دیکھ کر شرم سے منہ چھپاتا ہے۔ 700 خوبصورت کنیزیں سنہری پٹیاں لگائیں دن رات اس کی خدمت میں رہتی ہیں۔ آپ کی یہ کنیزیں اگر انہیں دیکھ پائیں تو شرم کے مارے چلو بھر پانی میں ڈوب مر جائیں۔ طوطے کی یہ باتیں سن کر تمام کنیزوں پر گھڑوں پانی پڑ گیا، چپ چاپ وہاں سے کھسک گئیں۔ شہزادہ جان عالم کی حالت بھی عجیب تھی۔ اس نے طوطے سے کہا، میاں مٹھو، کیا واقعی شہزادی انجمن آرا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں؟ طوطے نے جواب دیا، میں نے جو کچھ عرض کیا ہے سچ کیا ہے حضور، غلام کو جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ اس پر شہزادے نے کہا، پھر تو میں انجمن آرا کو دیکھوں گا، کل ہی اس کے ملک کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اس پر طوطے نے شہزادہ جان عالم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شہزادی انجمن آرا کے ملک تک پہنچنا آسان کام نہیں۔ 1 سال میں تو آپ وہاں پہنچیں گے، اور پھر راہ میں ہزارہا مشکلیں حائل ہیں۔ لیکن جان عالم نے ایک نہ مانی اور طوطے سے کہا کہ اب تو جو ہو سو ہو، شہزادی انجمن آرا کو دیکھ کر ہی رہوں گا۔ طوطے نے جب دیکھا کہ شہزادہ اپنی بات پر اڑ گیا ہے تو بولا، جیسے حضور کی مرضی، اگر آپ شہزادی انجمن آرا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہاں تک لے چلوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ شرط یہ ہے حضور کہ آپ کو میرا کہا ماننا ہوگا۔ میرا کہا نہ مانو گے تو تکلیف اٹھاؤ گے، دھوکہ کھاؤ گے، اور پھر مجھ کو نہ پاؤ گے، پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ جان عالم نے طوطے کی بات سن کر کہا، تم جو کہو گے وہی کروں گا، اب جلد مجھے انجمن آرا کے متعلق بتاؤ، اس کا ملک کہاں ہے؟ طوطے نے شہزادہ جان عالم کو تفصیل کے ساتھ ملک زرنگار کے متعلق بتایا۔ ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد شہزادے نے وزیر کے بیٹے کو بلوایا۔ یہ وزیر زادہ شہزادے کا گہرا دوست تھا۔ دونوں بچپن میں ساتھ کھیلے تھے اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ شہزادے نے اس کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ فوراً آمادہ ہو گیا۔ اب شہزادے نے اسے حکم دیا کہ 2 تیز رفتار گھوڑے تیار رکھنا، ہم صبح ہی یہاں سے ملک زرنگار کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ شہزادے کے ارادے کی خبر جب بادشاہ فیروز بخت اور اس کی ملکہ کو ہوئی تو انہوں نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی، راستے کی تکلیفوں سے ڈرایا، اپنی محبت کا واسطہ دیا، غرض ہر طرح سے سمجھایا، لیکن شہزادہ جو ارادہ کر چکا تھا اس سے باز نہ آیا۔
بادشاہ اور اس کی ملکہ نے اپنے بیٹے کی یہ ضد دیکھی تو وہ بھی صبر شکر کر کے چپکے ہو رہے۔ ان کے لیے خدا کی مرضی پر راضی ہو رہنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ دوسرے دن شہزادہ وزیر زادے چند سپاہیوں اور خدمتگاروں کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوا۔ بادشاہ فیروز بخت اور اس کی ملکہ نے دھڑکتے ہوئے دل اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ شہزادے کو رخصت کیا اور دعا کی کہ خدا تمہیں خیریت کے ساتھ واپس لائے۔ بادشاہ کی رعایا بھی شہزادے کے روانہ ہونے کے وقت موجود تھی۔ سب لوگ شہزادے کی سلامتی اور کامیابی کی دعا مانگ رہے تھے۔